بیرسٹر دانیال چودھری ماشاءاللہ مطلب پہلی دفعہ پارلیمنٹ میں ایم این اے بن کے آئے ہیں، تو ان کو تو پھر ہم کم از کم کہہ سکتے ہیں نا کہ ہی از اے فریش فیس، نیو فیس، ینگ فیس. کوشش آپ لوگوں کی ہوگی یقیناً کہ عوام کو ریلیف دیا جائے، لیکن جس طرح کا پریشر آئی ایم ایف کا آ رہا ہے، اور یقیناً اپوزیشن اس کو بجٹ کے بعد کیش کرے گی، لوگوں کو نکلے گی، لوگوں کا ایک اپنا بھی غصہ ہوگا، تو اس صورتحال کو پھر کیسے ہینڈل کرے گی حکومت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضمیر صاحب، پہلے جو بات ہے ادھر کرنے والی کہ آج اگر آپ دیکھا جائے تو جب ہم نے حکومت لی تھی آج سے کچھ سال پہلے، جہاں یہ لینڈ مائنز بچھا کے گئے تھے، جہاں ملک تباہی کے درانے پہ چھوڑ کے گئے تھے، جہاں مہنگائی، فوڈ انفلیشن وہ پیک پہ تھی، غریبوں کی چیخیں نکل گئی تھی، تو آج ملک قدرے بہتر ہے ادھر سے. اور ہر آنے والا دن جو ہے ہماری جو پالیسیز ہیں ان کی وجہ سے بہتر ہو رہا ہے. وہ پالیسیز آج فوڈ انفلیشن کم ہوئی ہے، آج آٹا، روٹی، چینی، دالوں کی قیمت کم ہے، فوڈ انفلیشن اوور آل تقریباً 12-14% کم ہو چکی ہے. لیکن کیا مزہ ہوتا، کیا اچھی بات ہوتی کہ اپوزیشن اس کے اوپر کوئی بات کرتی. آج اتنے مہینے گزرنے کے باوجود وہ ان کو صرف ایک روگ لگا ہوا ہے، اور وہ روگ یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے. وہ روگ یہ ہے کہ اس ملک کے اداروں کو کس طرح کمزور کیا جائے. وہ باتیں یہ ہیں کہ اپنے ملک کی جمہوریت کو کس طرح ڈی ریل کیا جائے. وہ باتیں صرف یہ ہو رہی ہیں کہ کس طرح جب آپ کی دنیا کے سامنے آپ کے تمام امبیسڈرز آ کے بیٹھ رہے ہیں اور پریزیڈنشل سپیچ ہو رہی ہے تو اس کے ان کے سامنے گالی گلوچ اور کاغذ پھاڑے جائے. ان کے لیے پریورٹی لسٹ میں نہ کبھی غریب ہے نہ غریب تھا. ان کی پریورٹی لسٹ میں نہ کبھی پاکستان ہے نہ پاکستان تھا. اور اگر ہوتا تو یہ 1971 کی تقریریں نہ کرتے، یہ مکتی بانی کی جو تحریک ہے اس کے اوپر بات نہ کرتے. اگر ہوتا تو یہ شیخ مجیب الرحمان کی باتیں نہ کرتے اور قصیدے نہ پڑھتے کہ کس طرح کیا کیا جائے گا. اور ہر آنے والے دن میں کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ناکام ہوگی. اور ہر آنے والا دن ان کو ایکسپوز کرتا ہے، وہ سوشل میڈیا کے سکینڈلز ہوں یا ان کے اور سکینڈلز ہوں. یہ بجٹ جو ہے ان کے لیے نہ پریورٹی ہے نہ تھی. ان کی پریورٹی یہ ہے کہ بیٹھ کے آپ ٹویٹس کراؤ باہر اپنے ملک کے خلاف. اور اب تو ایک اور بڑے مزے کی ڈیبیٹ کھل گئی ہے، کیونکہ اب جو ایف آئی اے اس پہ انویسٹیگیٹ کرنے شروع ہو گئی ہے، تو اب پتہ چلے گا کہ یہ ٹویٹس جو ہیں وہ عمران خان کے کہنے پہ، سینیٹر یہ جو ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان کے کہنے پہ، یا جو رؤوف صاحب ہیں ان کے سپوکس پرسن ان کے کہنے پہ ہوتی رہی. اب کوئی نہ کوئی تو اپنے اوپر اس کا وزن لے گا. میں ابھی سن رہا تھا رؤوف حسن صاحب بتا رہے تھے، دانیال جسٹ ٹو ایڈ ٹو یور انفارمیشن، رؤوف حسن صاحب بتا رہے تھے کہ باہر کے ملک سے کہیں سے ہو رہی ہے، عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ سے، ان کو بھی نہیں معلوم. تو دیکھیں ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ کسی عمران خان کا پیج ہو، عمران خان کی چیز ہو، اور ان کے نام پہ یا تو عمران خان نے اس کی کمپلین کی ہوتی کہ چوری ہو گیا بھائی، عمران خان نے چوری کی اپلیکیشن دی ہوتی، ایف آئی اے کو اپلیکیشن دی ہوتی کہ میرا پیج ہیک ہو گیا، یا بتاتے کہ یہ کوئی کسی نے اپنی مرضی سے چلا رہا ہے اور میری آواز نہیں ہے. تو آج ایک دن میں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پچھلے سال کی مہینوں کی تسلسل سے جو لکھا جا رہا ہے، اور آج جب when you're caught with the 1971 اور آپ جس طرح اپنے افواج کو ملائن کرتے ہوئے اور ان کے خلاف جو کیمپینز، پیڈ کیمپینز چلاتے ہوئے، تو جب آپ پکڑے گئے ہیں تو پھر آپ وہی چیز کریں کہ ہم نے نہیں کیا. آپ جب پکڑے جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہم نے نہیں کیا. سائفر کے اوپر آپ نے اس ملک کی پارلیمنٹ کو ختم کر دیا، آپ نے گھر بھیج دیا، آپ نے سب کو فارغ کر دیا. جب آپ پکڑے گئے تو آپ نے کہا کہ سائفر تو ہم نے تو ایسا کوئی ڈاکیومنٹ دیکھا ہی نہیں، ہم تو ڈاکیومنٹ لے کے بیرسٹر دانیال چودھری ہم نے کوئی بات ہی نہیں کی. وہ تو سیاسی باتیں تھی. 35 پنچر کی آپ نے بات کی، ملک کو آپ نے پورے ملک کے سٹرکچر کو ہلا دیا. آپ نے اس کے ایک سال بعد آپ کے پریزیڈنٹ کہتا ہے کہ ہم 35 پنچر مفروضے کی بات. بالکل بیرسٹر دانیال چوئی صاحب، انہوں نے ان کی تمام چیزوں میں جی میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ مطلب یہ تو ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ ایک چیز چل رہی ہے. آن ریکارڈ جو صدر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے میاں نواز شریف صاحب، 3 دفعہ سابق وزیر اعظم، انہوں نے تو باقاعدہ آن ریکارڈ ٹی وی انٹرویوز میں اس قسم کی باتیں کی ہیں. اینڈ دے ہیو لائک یو نو ہی ہیز ایکچولی، اینڈ اٹ از آل اویلیبل، آج بھی ہے.
تو یقیناً ہم تو مانتے ہیں کہ اس قسم کی گفتگو نہیں ہونی چاہیے، لیکن پھر ہوتی تو رہی ہے. My question was کہ are you prepared؟ نہیں ضمیر بھائی آج تک نہیں let me rectify here. ضمیر صاحب آج تک جو پیڈ کیمپینز کی گئی ہیں ہم نے آج تک یہ کام نہیں کیا. ہم نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ پاکستان میں IMF کا ایک ڈیلیگیشن بیٹھا ہو اور ہم اپنے سپہ سالار کی تصویریں، اپنی افواج کے، اپنے شہداؤں کی تصویریں لے کر IMF کی بلڈنگ کے بعد پروسیشن کر رہے ہوں کہ ان کے ساتھ پیسے نہیں دینے، ان کے ساتھ غریب کو جو آپ ریلیف دینے جا رہے ہو اس کو نہ دو، غریب جو مر رہا ہے اس کو مرنے دو. کبھی ایسا پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہوا. ایسا کبھی پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہوا کہ پیڈ کیمپینز کے تھرو آپ نے اپنے شہداؤں کے مجسموں کو آگ لگائی. کبھی پاکستان کی ہسٹری میں کسی اور جماعت نے ایسا نہیں کیا. بالکل صحیح. دانیال بات یقیناً آپ جو باتیں کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، جو ہوا، جو دیکھا، جو وٹنس ہوا ریسنٹ پاسٹ میں، اس کی ایک امپیکٹ ہے، لیکن اس سے پہلے بھی جو ہوتا رہا وہ بھی شاید اتنا اچھا نہیں ہوتا رہا. چلیں اب بات یہ ہے کہ وے فارورڈ کیا ہے. خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ اگر بانی PTI خاموش رہیں تو تب کشیدگی کم ہو سکتی ہے. کیا باقاعدہ کوئی حکومت، کوئی کمیٹی، کوئی ممبرز نامینیٹ کر رہی ہے کہ مولانا کے ساتھ بھی بات کی جائے، PTI کے ساتھ بھی بات کی جائے؟ کیونکہ کہتے ہیں نا پہلے مطلب تو عادت ہی پڑ گئی ہے کہ سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام آئے گا. دیکھیں ضمیر بھائی، میں اگر if I want to answer one thing کہ دیکھیں اس ملک میں نا، اس پارلیمنٹ میں ہمیشہ قداور لوگ آئے، اور وہ لوگ آئے جو اپنا سٹانس، اپنا بیانیے کو اپنے کندھے پہ اٹھا کر لے کے آئے. اور وہ اس لیے کیونکہ ان کا ایک بیانیہ تھا، وہ ان کے حلقے تھے، وہ لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے تھے. پچھلے کچھ دور میں عمران خان کی گورنمنٹ میں کیا ہوا، کوئی آپ کے ساتھ درباری تھا، واہ واہ کرنے والا تھا، ڈھول بجانے والا تھا، آپ اس کو بھی ساتھ لے آئے. پیچھے کون سے رہ گئے؟ وہ رہ گئے جو سب پارٹیوں کے ریجیکٹڈ تھے، ان کو اٹھا کے سارا گند اپنے پاس لے آ کے آگے. کون سا ان کا ایک بندہ جو ریجیکٹڈ مال نہیں تھا تمام جماعتوں سے، جن کو سب نے اٹھا کے باہر پھینک دیا تھا. اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ پاکستان کے نفرت کا بیانیہ اٹھانے شروع ہو گئے. اور وہ نفرت کا بیانیہ اس لیے اٹھانے شروع ہو گئے بیکاز دے ہیڈ نتھنگ ٹو گو بیک ٹو، دے ہیڈ نو پیپل ٹو رسپونڈ ٹو. ان کی کوئی حلقے ہی نہیں تھے، وہ تو کندھوں پہ آ کے بیٹھے تھے. ان کے پاس، انہوں نے کسی کے پاس ووٹ نہیں لینے جانا تھا. کسی نے اسلام آباد کی سڑکوں میں گاڑی چلا کے ووٹ لینی تھی، کسی نے کوسار میں بیٹھ کے، کسی نے کراچی کے سندھ کلب میں بیٹھ کے، کسی نے کدھر بیٹھ کے. یہ وہ لوگ، وہ ٹولہ آ گیا جن کا اور عوام کا کوئی لنک نہیں تھا، جن کا ریڈی والے کے ساتھ، کوئی ایک دھوبی کے ساتھ، کسی علاقے کے نچلے لیول کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. وہ کسی کندھوں پہ آ کے بیٹھا اور انہوں نے ایک بیانیہ بنانے شروع کر دیا. اور وہ بیانیہ کیا تھا؟ ایک لارجر پکچر میں بیانیہ یہ تھا کہ پاکستان ایک کرپٹ ملک ہے. وہ بیانیہ یہ تھا کہ پاکستان ایک ناکام ملک ہے. وہ بیانیہ یہ تھا کہ جہاں جاؤ کہو اس ملک میں آج تک جو ہوا وہ 2 نمبری تھی. کسی کے کہنے پہ تو بیان دیا گیا نا بھائی میرے ضمیر صاحب کہ آپ کی ایک انٹرنیشنل ایئر لائنز وران بس بن گئی جس پہ کوئی پیسنجر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا، جس کو انٹرنیشنلی ہر ملک نے بائیکاٹ کر دیا. کسی کے کہنے پہ تو آپ نے نعرہ لگایا پوری دنیا میں کہ ہم کرپٹ ترین ملک ہیں، لیکن KPK میں آپ نے تالے لگا دیے احتساب کمیشن کو اور نیب کو. کسی کے کہنے پہ تو ہوا نا کہ آپ 11 سال حکومت کرتے رہے، آپ 4 سال آپ فیڈرل میں حکومت کرتے رہے، اور مفتی بانی اور آپ پاکستان کو توڑنے کی بات کرنے شروع ہو گئے.